اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین۔ فرمایا بڑے گہرے دوست بھی قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے سوائے ان کے جو پرہیزگار ہوں گے۔ پرہیزگار لوگوں کی دوستیاں قیامت والے دن بھی قائم رہیں گی، باقی جو گہرے ترین دوست ہوں گے وہ قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے۔ دنیا میں آپ کو کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جس کا کوئی دوست نہ ہو، اور وہ لوگ بھی بڑی کثرت سے ملیں گے جو دوستوں کا شکوہ بہت کرتے ہیں۔ دوستیاں لگانا، دوست بنانا، تعلقات استوار کرنا یہ منع نہیں، شرط یہ ہے کہ دوستی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لگائی جائے۔ ہمارے ہاں جتنی تیزی کے ساتھ دوستیاں لگتی ہیں اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بنیادی اور اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں دوستیوں کا جو معیار ہوتا ہے وہ دنیاوی لالچ ہوتا ہے۔ ہم اپنے مخصوص مفادات کی خاطر دوستی لگاتے ہیں، اور جب تک ہمارا وہ مفاد پورا ہوتا ہے تب تک تو ہم اس دوستی کو قائم رکھتے ہیں، اور جہاں ہم محسوس کرتے ہیں کہ اب یہ مفاد پورا نہیں ہو رہا وہاں ہم شکوہ، شکایتیں، اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑی محبت سے شروع ہونے والی دوستی بھی بڑی تیزی سے ٹوٹ جاتی۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے گا کہ دوستی اور تعلق قائم رکھنے کے لیے سب سے اہم اور سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ دوستی محض اللہ کی رضا کے لیے لگائی جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کیا کرتے تھے۔ رب فرمائے گا جب آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے تو میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا، کیونکہ وہ میری رضا کے لیے آپس میں دوستی کرتے، میری رضا کے لیے انہوں نے آپس میں محبت کی۔ تو دوستی کا سب سے پہلے تو یہ سٹیٹس بنائیں کہ اس کے اندر محض اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار، منفعت نہ ہو اس کے اندر کوئی بھی، دنیاوی لالچ کوئی بھی نہ ہو، ہرس نہ ہو، ہوس نہ ہو، طمع نہ ہو، ذاتی مفادات نہ ہو۔ جب ان سے بالاتر ہو کر لوگ دوستیاں لگاتے ہیں تو وہ دوستیاں قائم رہتی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر انبیاء اور اولیاء رشک کریں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے، انہیں نور کے ممبروں پہ بٹھایا جائے گا۔ یا رسول اللہ اتنی فضیلت ان لوگوں کو حاصل ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو جس سے بھی دوستی لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، محض اللہ کی رضا کے لیے کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ صبح قیامت انہیں اعزازات سے نوازے گا، شرف سے نوازے گا، فضیلت سے نوازے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوستی کب قائم رہتی ہے؟ دوستی تب قائم رہتی ہے جب ہم نہ دوستوں سے زیادہ امیدیں نہ لگائیں، انسانوں کو انسان ہی سمجھیں، ان سے بہت لمبی اور وسیع امیدیں لگا لینا اور بڑے وسیع مطالبات کرنا اور بڑی لمبی چوڑے تقاضے دوستوں سے کرنا۔ میں اکثر دوستوں کی خدمت میں یہ گزارش کیا کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں سے کوئی مطالبہ کر کے انہیں آزمائش میں نہ ڈالو۔ تم نے اپنے ہی دوست کو لا کر پل صراط پہ کھڑا کر دیا ہے، بیچارہ اس طرف جائے کہ اس طرف جائے،
ان سے کوئی ایسا مطالبہ کرنا جو ان کی پہنچ سے باہر ہو، ان کی حیثیت سے بڑھ کر ہو، ان کی طاقت سے زیادہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی دوستی کو خود آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ آپ اتنے لمبے چوڑے تقاضے نہ کریں، آپ محدود سا لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں۔ وہ جی میں اس کے اتنا کام آیا ہوں تو اب اس کو اس سے ڈبل آنا چاہیے، تو آپ نے دوستی کی نہیں، آپ نے تو تجارت کی۔ اگر آپ کی محبت ہوتی تو پھر تو آپ کا انداز اور ہوتا، جب تیرا حکم ملا ترک محبت کر دی، دل مگر اس قدر تڑپا کہ قیامت کر دی۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ حکم جب آ گیا، جب آپ محسوس کریں تو اس وقت پھر آپ اس چیز کو سمجھ جائیں۔ تو دوستیوں کو کبھی بھی آپ کٹہرے میں کھڑا نہ کریں، تعلقات کو کبھی بھی آزمائش کی بھیٹ نہ چڑھائیں، اس طرح کا ماحول نہ بنائیں جس میں آزمائش پیدا ہو، جس میں تکلیف بڑھ جائے، جس میں کرب کا احساس سامنے والے کو ستائے۔ کوشش کریں گنجائش رہے ماحول کے اندر، آسانی رہے، وسعت رہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ دوستی کو چلانا ہے تو پھر صرف اسی چیز کو نہ یاد رکھیں جو چیز آپ کو آج میسر آ رہی ہے اور آج آپ کو انکار ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو دوستوں نے بڑی وفائیں کی ہیں وہ بھی تو یاد رکھے نا۔ ہمارا یہ ماحول ہوتا ہے کسی بندے نے 99 دفعہ نیکی کی ہے، ایک دفعہ انکار کیا، تو ہمیں ایک دفعہ کا انکار تو یاد رہتا ہے لیکن 99 نیکیاں یاد نہیں رہتی۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ کو اگر اتنی لمبی چوڑی اس کی نیکیاں فراموش کرنے میں 1 منٹ نہیں لگا تو پھر آپ نے دوستی کس مقصد کے لیے لگائی تھی؟ آپ اس کو سمجھیں، اس کو آپ محسوس کریں۔ تو میں نے یہ دیکھا ہے زندگی میں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ روز ان کا مطالبہ پورا کیا جائے، روز ان کا مطالبہ پورا۔ ہمارے ایک دوست تھے، بزرگ تھے، تو وہ سلسلہ طریقت کو چلاتے تھے۔ خانقاہی نظام کو، نظم کو لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان کے ایک مرید نے شکوہ کیا، اس نے کہا کہ حضرت پہلے آپ بڑا وقت دیتے تھے، اب آپ ٹائم نہیں دیتے۔ تو فرمانے لگے پہلے میرے بچے 1-2 تھے، اب درجنوں میں ہو گئے، اب وقت بٹ کے ملے گا نا۔ والد پہلے ایک پر توجہ دیتا ہے، بچے 4 ہو جائیں تو ٹائم تقسیم، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو وقت تقسیم ہو کے ملے گا نا جب بچے بڑھ جاتے ہیں۔ اور فرمانے لگے ابھی تو میرے سمجھ لو 10-15 بچے ہیں، تو جب پوتے نواسے نواسیاں ہو گئے تو یہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، پھر اس میں اور زیادہ تقسیم کار ہو جائے گی۔ تو پھر اس طرح کر کے ماحول میں تقسیم ہو جاتی، اور یہ ہوتا ہے، یہ ایک صورت ہے۔ آپ دیکھیے نا، کبھی ایسا بھی ٹائم تھا حجر اسود پر کہ اس کو ہاتھ لگا کے آپ چوم لیتے تھے، اور ڈھیروں وقت صحابہ اس پر چہرے رکھ کے رویا کرتے تھے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ چھڑی لگا لو بھائی، چھڑی لگا کے پیچھے ہٹ جاؤ، اور اب ایسا ٹائم ہے کہ آپ دور سے استلام کر لیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ مسلمان دیکھو جی حجر اسود کو تو ہاتھ لگانے کا موقع ہی نہیں مل رہا، تو بھائی نبی پاک نے تو فرمایا میں قیامت والے دن کثرت امت پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے۔ تو یہ تو تعداد کا بڑھنا، یہ تو کثرت کا ہونا، یہ تو باعث ناز اس کو سرکار نے کہا۔ اب آپ دائروں میں محدود کرنا چاہتے ہیں، آپ اس طرح کا ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص مقید ہو جائے، وہ اس دائرے سے باہر نہ نکلے، تو یہ تو بات درست نہیں ہے۔ تو کوشش کرنے کا مقام یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی گنجائش پیدا کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانی کرنے کی کوشش کریں، پھر تعلق برقرار۔ اور پھر آپ پچھلی نیکیاں بھی تھوڑی یاد رکھیں کہ اس سے پہلے اس نے بڑی نیکی کی، بڑی محبت کی، تو پچھلی نیکیاں بھی دوستوں کی یاد رکھیں۔ صحیح بخاری سے ایک حوالہ عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نا ایک راز لیک ہو گیا۔ حضور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، تو ایک خط لکھ کے دیا گیا ایک عورت کو کہ جا کے پہلے سے آگاہ کر دو مکے والوں کو کہ تم پر حملہ ہونے والا۔ اس عورت نے وہ خط اپنے بالوں میں چھپایا اور وہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک کو اطلاع دی، حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی کو 2 صحابہ کے ساتھ بھیجا، فرمایا مقام خاک پر تمہیں ایک بی بی ملے گی، اس کے پاس سے خط ہے جو کفار کی طرف جا رہا ہے، اسے گرفتار کرو، وہ خط لے لو اور واپس آ جاؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے،
اس خاتون کو گرفتار کر لیا، اس کو کہا وہ خط دے، وہ کہنے لگی میرے پاس تو نہیں ہے، کوئی خط نہیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے چونکہ میرے نبی نے کہا ہے تو خط تیرے پاس ہی ہے۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں۔ خط تیرے پاس ہے۔ آپ نے تلوار نکال لی، فرمایا نکالتی ہے کہ نہیں؟ اس نے بال کھولے، خط نکال دیا۔ وہ خط جب کھولا تو خط لکھا تھا حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی، بدری صحابی۔ خط لے کے آ گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور نے خط کھولا، حضرت عمر کہنے لگے مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹوں، اس نے ہمارا راز فاش کیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب یہ واقعہ ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عمر ٹھہر جا، اتنی جلدی نہ کر، اس بندے کی وفات تو دیکھ، یہ بدر میں بھی تلوار لے کے ہمارے ساتھ گیا تھا، بدری صحابی ہے، اس کی وہ بات یاد رکھ کہ بدر کے مقام پر جب کہ بڑا مشکل تھا کافروں کے سامنے کھڑا ہونا، ان کی 1000 تعداد تھی اور مسلمان بڑی عددی طور پر اس کثرت کا شکار نہیں تھے، صرف 313 تھے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی آسان نہیں تھا، لیکن یہ پھر بھی ہمارے ساتھ گئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چپ کر گئے تو اللہ نے قرآن نازل کیا، کہا اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بتاؤ۔ تو حضور فرمانے لگے دیکھ لو عمر، اللہ نے اسے مومن کہہ کے پکارا ہے، اللہ نے بھی اسے۔ اب نبی کریم نے فرمایا بتاؤ یہ تم نے کیا کیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا ظاہر باطن جانتے ہیں، جتنے بھی یہاں سے لوگ ہجرت کر کے مکے سے آئے ہیں نا، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکے میں ہے جو ان کے رشتہ داروں کا، بال بچوں کا، گھر والوں کا دھیان رکھتا، میرا وہاں کوئی بھی نہیں۔ اور مجھے پتا تھا آپ نے حملے کا ارادہ کر لیا ہے تو انشاءاللہ کامیابی اللہ نے مسلمانوں کو ہی دینی ہے، وہ کر کچھ نہیں سکتے۔ میں ان پر ایک احسان کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ میرے بچوں کا اور میرے پیچھے گھر والوں کا تھوڑا خیال رکھیں، اتنی سی میری خواہش تھی۔ میرے نبی کریم نے ان کا عذر قبول کر لیا، فرمایا ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں بات ایسے ہی ہے، آپ کو اسلام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک نیکی ان پہ کر دی جائے تاکہ وہ آپ کے، تو اتنی بڑی بظاہر بات تھی لیکن حضور نے قبول کر لی۔ معنی کیا ہے کہ دوستوں کی پچھلی نیکیاں بھی یاد رکھنی چاہیے، ان کی پچھلی بھی خوبیوں اور پچھلے بھی معاملات کو تھوڑا یاد رکھنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی اب وہ یہ نہیں کر رہا، بھئی تب کر رہا تھا نا، تو تب کی یاد کر لو، تب کی یاد رکھ لو، اس وقت کی آپ خیال کر لیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 99 دفعہ کسی نے نیکی کی ہے تو ہم کہتے ہیں 100/100 چاہیے، آج بھی یہ کرے گا تو پھر تو قابل قبول ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تکلف پیدا ہوتا ہے۔ ایک آدمی روز کیسے نیکی کر سکتا ہے؟